آئین پاکستان پر عمل نہیں کیا جاتا اور آئین میں دی گئی صوبائی خود مختاری کا تحفظ اور احترام نہیں ہوتا، وہاں اس صدارتی آرڈیننس جیسے فیصلوں سے وفاق پاکستان کے سماجی معاہدے کو عملاً معطل اور ختم کیا جا رہا ہے، جبکہ صدر مملکت کو وفاقی آئینی وحدتوں کے درمیان اتحاد اور وفاق کی علامت ہونا چاہیے، جبکہ اس جاری کردہ آرڈیننس نے وفاقیت کی روح اور استحکام کو بدترین انداز سے مجروح کیا۔ ہم یہ بھی واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ سندھ پاکستان میں کوئی مفتوحہ اور مقبوضہ علاقہ نہیں، بلکہ وفاق پاکستان کی ایک آئینی وحدت ہے، جس کے وفاق پاکستان کے ساتھ الحاق کے تاریخی جواز، جس کا وفاق پاکستان کے تاریخی جواز اور الحاق کے ساتھ جواز اور بنیاد یہ ہے کہ سندھ کی تاریخی حیثیت، جغرافیائی وحدت اور اس کے چپے چپے پر حق ملکیت سندھ کا حق ہے اور ہمیشہ رہنا چاہیے۔ وفاقی حکومت اور صدر پاکستان کے حالیہ اقدامات نے سندھ کی آئینی خود مختاری اور جغرافیائی وحدت پر کیے گئے حملوں کے نتیجے میں دراصل ہم سمجھتے ہیں کہ وفاق پاکستان کی نفی کی ہے۔ ہم سندھ اسمبلی اور سندھ حکومت سے بھی پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ سندھ اسمبلی کو اس آرڈیننس کے خلاف نہ صرف قرارداد منظور کرنی چاہیے اور سندھ کے جزیروں کے حوالے سے پاکستان آئلینڈز ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو رد کر کے صوبائی قانون سازی کرنی چاہیے۔ وہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو زرداری نے اس اور سندھ حکومت نے اس آرڈیننس اور مخالفت کی ہے، لیکن ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ سندھ کی خود مختاری، وحدت اور جزیروں کو بچانے کے لیے اگر سندھ اسمبلی اور سندھ حکومت نے کسی بھی مرحلے پر موقع پرستی اور مسلط پسندی سے مزید کام لیا تو سندھ کے عوام اس کے خلاف بھرپور مزاحمت کریں گے۔ ہم سندھ حکومت کی جانب سے چند ماہ پہلے جولائی میں وفاق کو دیے گئے اجازت نامے کو ناجائز سمجھتے ہوئے نہ صرف اس کی شدید مذمت کرتے ہیں بلکہ اس کی فوری تنسیق کا مطالبہ بھی کرتے ہیں۔ ہم وفاقی حکومت اور صدر پاکستان سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس غیر آئینی آرڈیننس کو فوری طور پر واپس لیا جائے اور ناجائز پاکستان آئلینڈز ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو یعنی پیڈا کو ختم کیا جائے۔ ہم پاکستان کی تمام جمہوریت پسند، ترقی پسند اور عوام دوست سیاسی جماعتوں، سول سوسائٹی، میڈیا اور مجموعی طور پر عوام سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ وہ ان وفاق دشمن اور سندھ دشمن منصوبوں کے خلاف سندھی عوام کی پرامن جمہوری مزاحمت کے عمل میں ان کا بھرپور ساتھ دیں۔ ہم مستقبل کے لائے عمل کے لیے ترقی پسند، وطن دوست اور عوام دوست سیاسی جماعتوں، بار کاؤنسلز، اساتذہ کی تنظیموں اور دیگر فورم سے مشاورت کے لیے ایک وسیع تر اجلاس بلائیں گے تاکہ ایک مشترکہ ایکشن کمیٹی کا قیام عمل میں آ سکے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں ماما یوسف غاری ایڈوکیٹ صاحب جو کہ پاکستان کے بہت معتبر وکیل بھی ہیں اور وکلا کے رہنما بھی ہیں اور ہم سب کے دوست اور رہنما بھی ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ اس پورے معاملے پر اپنا قانونی اور آئینی ملازمہ کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، میرے صحافی بھائی، مجھے تجربہ ہے کہ آپ کو کل کی مشکلات کیسی مشکلات ہیں، کیونکہ میں بھی کس وقت زمانے میں 65 میں کوئی اسٹاف رپورٹر ہوتا تھا انڈس ٹائمز کا ڈیلی کا، مجھے پتہ ہے کہ کیا ہے۔ میں جو باتیں کرنا چاہتا ہوں وہ پیور قانونی ہے اور وہ باتیں شاید کسی نے نہیں کی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جھگڑا کس بات پہ ہے۔ جھگڑا ہمارا ہے کہ یہ حدود صوبے کی ہے یا مرکز کی ہے، جھگڑا تو یہ ہے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ یہ کون ٹریل کرتا ہے؟ یہ ٹریل کانسٹیٹیوشن کرتا ہے، آئین پاکستان کرتا ہے۔
اور جب آئین پاکستان بنا ہوا ہے اور اس میں سب صوبوں کی حدود لکھی ہوئی ہے اور جو اس کو متفقہ طور پہ پاس کیا گیا ہے، پاکستان جو بنا ہے وہ صوبوں کے وفاق سے بنا ہے۔ پاکستان کی ملکیت 1 ایکڑ کو 1 گھنٹا بھی نہیں ہے، 1 انچ بھی نہیں ہے، سارے صوبے اس کی حدود میں آتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ پاکستان کے آئین میں ہے کہ پاکستان کی حدود میں اگر کوئی تبدیلی ہوگی تو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اور اس اسمبلی کی مرضی سے ہوگی، نہ کہ چیف منسٹر کی منظوری سے ہوگی، نہ کسی۔ دوسری بات، ایون اگر آپ کسی صوبے کو ملانا چاہتے، جیسے کلکت بلتستان کو حدود میں لانا چاہتے، یا کسی اور کشمیر جو مقبوضہ ہے اس کو آپ اپنا حصہ بنانا چاہتے، تو بھی آپ کو اسمبلی اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں اس کی منظوری لینی پڑے گی۔ اس طریقے سے حدود نہیں ہوتی۔ یہ تو فاتح کرتے ہیں، ڈکٹیٹرز کرتے ہیں۔ ایک تو یہ میں بتا رہا ہوں۔ دوسرا، فیڈرل ریکویسٹ کے حکومت کہتی ہے کہ ہمیں پراؤنس نے اجازت دی ہے۔ یہ آپ کو پراؤنس سے اجازت دی تو اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ یہ جو ہے پراونس کی پراپرٹی ہے، آپ نے ان سے اجازت لی ہے، یہ آپ کی پراپرٹی نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ پراونس نے اگر جو میں نے لیٹر پڑھا ہے وہ اگر آپ کو اجازت دی ہے تو بھی ڈیولپمنٹ کے لیے دی ہے، اور کون سی ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ جو بنائیں گے جگہ، عمارت، ہوٹل، بندرگاہ یا جو چیز بناؤ گے وہ صرف بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے بغیر پوچھے تو نہیں بنا۔ یہ وفاقی آرڈیننس ہوتا کیا ہے وفاق کے ساتھ۔ پھر تیسری میں بات بتا دوں جو بڑی اہم ہے بھائی جان، آپ اگر اس اتھارٹی کو پڑھیں گے کہ اس اتھارٹی کو وہ حقوق دیے گئے ہیں جو پاکستان کے کسی صوبائی حکومت کو نہیں ہے اختیارات دیے، نہ بلوچستان کو ہے، نہ پنجاب کو ہے، نہ خیبر پختونخوا کو ہے۔ پھر یہ ہے کہ عدالتوں کو بھی بند کر دیا گیا ہے کہ اس اتھارٹی کے خلاف کوئی عدالتی کارروائی بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ تو ہوئے بنیادی طور پر۔ پھر آتی ہے کہ 18ویں امینڈمنٹ کے بعد، ترمیم کے بعد، صوبے کو اختیار ہے کہ وہ ان چیزوں پہ اپنے حقوق میں قانون بنائے۔ اگر اس 18ویں ترمیم سے پہلے کوئی قانون بنایا گیا ہے جس میں مرکز کی اختیارات آتے ہیں یا اب بنایا رہے تو اس کو ریپیل کر سکتی ہے۔ اگر